وہ آخر ہو. کیا خیال ہے, کوئی انسان بنا دیں کہ ہاں جی, کیا کوئی سمجھ میں آیا ابھی تک؟ کچھ غور و فکر سے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ کچھ نتیجہ نکلا؟ نتیجہ میری تو عقل ناقص عقل کام کرتی ہے کہ یہ کم از کم نسل در نسل محبت کرنے والی چیز ہے. یہ اپنی نسل ذکر پچھلی نسل بھی اگلی نسل بھی محبت کر رہی ہے. انسان دشمنی کر دے دشمنی تو انسان انسانوں میں دشمنی, لیکن نسل نہیں نا ہے. دیکھو باقی جتنے درندے ہے نا جی وہ صرف اپنی نسل میں دیکھتے ہیں, اخیر آپ ہی لڑ پہ پائی پائی دیکھو میں اپنی اولاد میں پسند کرتا ہوں, لیکن میری اولاد ہی اولاد ہے میں انہیں بھی پسند کرتا ہوں. جبکہ جانور اپنی اولاد میں پسند کر لینا ہے ایک تھوڑے عرصے واسطے, اس کے بعد وہ تو کنارہ کشی کر لیں گے. بہت عام ایک فرق جو ہے عام حیوانات کے درمیان اور انسان کے درمیان فیض صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تو مشتاق صاحب نے, کہ باقی جانور جو ہیں وہ اپنی اولاد سے صرف پیار کرتے ہیں, اور وہ بھی صرف ایک خاص عمر تک, خاص حد تک, خاص درجے تک. اس کے بعد دوسری نسل میں ان کا پیار بالکل منتقل نہیں ہوتا. جبکہ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد سے بھی پیار کرتا ہے, اور پھر اولاد کی اولاد, اور پھر اگلی نسل سے اسی طرح اپنے بڑوں کو بھی اون کرتا ہے, پیار کرتا ہے. ایک فرق ہے. لیکن ابھی ہم نے موومنٹ کے اعتبار سے بات کرنی ہے پہلے, یہ ابھی رولا نہیں نکلا, پہلے یہ رولا کٹو تو پھر آگے چلیں انشاءاللہ. جی آپ نہیں بولے صاحب. انسان کی اشرف المخلوقات کی خصوصیات انسان کی کیا خاص خصوصیات ہیں موومنٹ کے اعتبار سے؟ پہلے دیکھے شعور ہے, ریزسٹنس ہے. نہیں, وہ تو ہم نے دیکھا نا کہ شعور جو ہے وہ ایک حد تک تو جانوروں کے اندر ہے. دیکھیے ایک مکوڑا جو ہے وہ جا رہا ہو, آپ اس کے آگے کو رکاوٹ کھڑی کر دیں تو وہ بدل جاتا ہے راستہ, مڑ جائے گا. قوت مدافع ہے, لیکن یہ کریٹو ہے جی انسان. ایک پلس پوائنٹ ہے, وہ تو کریٹو نہیں ہونا. جانور جو ہے ہاں جی وہ تو کریٹو نہیں, وہ تو راستہ چینج کرے گا. لیکن انسان جو ہے, جیسے انسان اڑ نہیں سکتا, اسے اڑنے کی نہیں, جانور کی تاخیر زور لا کے کر جائے گا. تسی پہلے تنکا ادھر رکھو تو ادھر مڑ جائے گا, اور تو چکے ادھر رکھ دو پھر ادھر مڑ جائے گا. اخیر جناب باقاعدہ سمجھے گا کہ نہیں, پھر ٹپے گا ادھر تم. انسان مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے, جانور کو ایسی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی. نہیں, حوصلہ بناتا ہے اپنی آئندہ نسل کے لیے, یا ریپروڈیوس کرتا ہے, مستقبل تو ہے. لیکن فکر نہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں فکر کی بات کر رہے ہیں, مطلب اس کو فکر نہیں ہوتی, جمع کر کے فکر معاش نہیں ہے اس کو. چونٹیاں کرتے کئی من جانور جمع کرتے ہیں. چونٹی جمع کرنے جمع کرتا ہے. سر اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں, پریزرویشن آف سیلف بھی چاہتا ہے یہ, اور پریزرویشن آف اسپیشیز بھی چاہتا ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر جو اس کا پیاس, غصہ, بھوک اور سیکس ہے, اس میں کنٹرول ہوتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے, یعنی جو کلاسیکل فیچر ہے وہ یہی ہے. یعنی جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ پودے فزیکل آبجیکٹس تھے کہ نہیں تھے, لیکن میئرلی فزیکل آبجیکٹس میں اور پودوں میں کیا فرق تھا کہ ان میں گروتھ تھی اور انٹرنل فورس کی بنیاد پر بڑھوتری تھی, موومنٹ تھی, لمیٹڈ. پھر یہ لیونگ بن گئے تو وہ بھی لیونگ تھے, جانور بھی لیونگ تھے, لیکن ایک فرق تھا ان کے درمیان. کیا تھا وہ کوانٹیٹیو تھا. اور کوالٹیٹیو کیا تھا؟ کوانٹیٹیو کیا تھا کہ ان کے اندر وہ موومنٹ اور زیادہ نمایاں تھی. لیکن کوالٹیٹیو فرق کیا تھا کہ ان کے اندر جو تھی کچھ خواہشات کے تحت جو ہے وہ کام کرتا تھا, اور باقاعدہ یعنی کھانا جو ہے وہ تلاش کر کے کھانا, پانی تلاش کر کے پینا, انٹرنل ایک پیاس کے تحت, اور باقاعدہ غصہ اندر سے ابھرتا ہے, اور پھر انسان پورا زور لگا کر اپنی مدافعت کرنے کی کوشش کرتا ہے,
اور پھر یہ کہ جانوروں کی طرح یہ بھی حیوان جو ہے پودوں کے مقابلے میں باقاعدہ ریپروڈیوس کرتا ہے. پودوں میں بھی ریپروڈکشن ہے لیکن وہاں ان کی یعنی خواہش کے تحت نہیں ہے. وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے کہ ادھر سے پولن جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ہی اڑ کر جو ہے وہ پودے کا جو فیمیل حصہ ہے اس کے قریب چلے جائیں گے اور وہیں پر جا کے ان کا ملاپ ہو جائے گا. یعنی اس میں یعنی پودے کی اپنی پلاننگ کو یا اپنی خواہش کو یا اپنی موومنٹ کو دخل نہیں ہے. یہ کلاسیکل فرق ہو گیا نا. یہاں انسان میں بھی اور حیوانات میں بھی پہلے ہم تو دیکھیں گے کوانٹیٹیو میں آپ کو کہیں کوئی چیز زیادہ نظر آئے گی کوئی کم نظر آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جانوروں اور انسانوں میں جو کامن چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جبلی تقاضے دونوں میں مشترک ہیں بالکل مثلا جنسی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کو کنٹرول کر لیتا ہے یہ کنٹرول نہیں کرتا. بس یہی اصل میں یہ پہلا کامن دیکھیں نا یہ ہو گیا یعنی کوالٹیٹیو فرق. ٹھیک کوالٹیٹیو فرق کیا ہے کہ حیوانات کے اندر کنٹرول نہیں ہے سرے سے. جبلی تقاضے مشترک ہیں جبلی تقاضے مشترک ہیں. اس میں بتایا گیا تھا آپ کو میں کہ کوانٹٹی کا فرق ہو سکتا ہے. یعنی بعض تقاضے جو ہیں وہ بعض حیوانات میں مرد انسان سے کہیں زیادہ ہیں. مثلا ایک کھانے کی کیپیسٹی جو ہے انسان کے اندر کتنی ہو سکتی ہے لمیٹڈ ہے. اس کے مقابلے میں ہاتھی کتنا کھاتا ہے ٹھیک اونٹ کتنا کھاتا ہے. کوانٹیٹیو فرق جو ہے وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے لیکن بعض جانور جو ہے انسان سے بھی کم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن کامن فیچر کیا ہے کہ یہ سارے فیچر جو ہیں وہ حیوانات کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. لیکن پھر آگے ڈفرنس کہاں ہے کہ جانور جو ہیں وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھتے انسان کنٹرول رکھتا ہے. اس کو ثابت کریں جی اس کو ثابت کریں. روزے کے اندر مثلا یہ ہے کہ نہیں پہلے جانور میں ثابت کریں گے اس کے بعد کنٹرول. جانور اگر ان کے اندر کوئی سیکس کا جذبہ ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن اگر ایک مرد ہے تو اس کو کنٹرول ہوگا کنٹرول کرے گا اور چھپ کر کرے گا وہ گلا کرے گا. کئی جانور بھی چھپ کر کرتے لیکن اکثر جو ہے وہ تو گلا کرتے ہیں. ایک جانور کو بھوک لگی ہے آپ اس کے پاس کو کھانے کے لیے رکھیں وہ فوری اس پہ ٹوٹ پڑے گا. جبکہ ایک انسان ہے اس کو بھوک بھی لگی ہے آپ اس کے سامنے کھانا رکھ دیں وہ بھی ویٹ کرے یاد اس کا ساتھی آ جائے. یہ تو تہذیب اور معاشرے کا فرق آ یہ کنٹرول ہی تو ہے نا. شعور نہیں ہے نہیں یہ بات صحیح فرمائی ہے جو اس کی کلاسیکل ایگزامپل دینے کا طریقہ ہے نا. کلاسیکل ایگزامپل کیسے دی جاتی ہے وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. مثلا کھانے کی بات ہے تو اس میں آپ کلاسیکل ایگزامپل میں نے دیا کرتا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ نے گائے بھینس پالنے کا تجربہ کیا ہو کبھی زندگی میں اب تو یہ تجربہ جو ہے یہ شہر والوں کے لیے تو یعنی انقاصی چیز ہو گئی لیکن ورنہ پہلے جو ہے وہ ہر آدمی اس ایکسپیرینس میں سے گزرتا تھا. یہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے کہ بھینس کی کھرلی میں آپ پہلے توڑی لا کر ڈالتے ہیں وہ کیا ہے خشک ٹکڑے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ سالن لا کے ڈالتے ہیں وہ کیا ہے گتاوا. اچھا اب ہر دفعہ بھینس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ روکھا کھا لے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے یا تھپڑ سے اس کا منہ پر ہٹاتے ہیں یا چھڑی سے ہٹاتے ہیں. زیادہ ہی بہت ہی تیز ہوئے تو پلے کو لے کے بن کے پہلے مکس کر دو تو پھر دے آ کے انہوں چھڑ دو اسے کھانا واسطے. یعنی روز کا بھی تجربہ اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے ویٹ کر کے کھانا. یعنی کیا مطلب کہ جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے تو کنٹرول اور اس کی پسند کا کھانا اس کے سامنے آ جائے. اچھا یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ جب اس کو بھوک لگ جائے اور اس کا پسند کا کھانا اس سے میں نے کیا چیز کور کی ہے غور کریں. ماشاءاللہ یعنی سٹیٹمنٹ جب بھی آپ دیں تو سٹیٹمنٹ پر جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں آپ کے پہلے ذہن میں آنے چاہیے. لہذا آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ان اعتراضات کو پہلے ہی بند کر لیں کہ اگر جانور بیمار ہے اس کو بھوک نہیں لگی تو جتنا مرضی لذیذ کھانا آپ اس کے سامنے رکھ دیں اسے کوئی اشتہا ہوگی نہیں ہوگی.
تو میں نے وہ شرط لگائی کہ جب جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کا پسندیدہ کھانا اس کے سامنے آ جائے، یعنی ممکن ہے ایک کھانا میری پسند کا ہو لیکن کسی خاص جانور کی پسند کا نہ ہو، یعنی چونٹی کی اپنی پسند ہے، مکھی کی اپنی پسند ہے، ان دونوں کی پسندوں میں بڑا فرق ہے۔ مکھی کہاں جا کے بیٹھے گی، اس کو کوئی زخم اور پیپ ملے اس پہ پہنچ کے جو ٹکر کے اندر سو کھائے گی، وہ باقی جانوروں کو شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح گندگی پر بیٹھ کے جو اس کو مزہ آتا ہے وہ صاف کھانے میں بھی شاید بیٹھ کے مزہ نہیں آتا اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی نیچر ہے۔ یعنی جب کسی جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کے سامنے آ جائے تو جانور کے پاس اندرونی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے۔ اسی طرح پیاس، یعنی گھوڑا جو ہے وہ شدید گرمی کے موسم میں جا رہا ہے اپنے سوار کو لے کر، یا ٹانگے پہ جوتا ہوا ہے تو سواریوں کو لے کر، اور راستے میں گندا پانی جو ہے وہ اس کو نظر آتا ہے، تو جانور کے پاس اندرونی طور پر کوئی کنٹرول کا میکینزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے۔ پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور پانی بھی اپروچ میں ہے، یعنی اس کا منہ وہاں پہنچ سکتا ہے تو پیے ہی پیے۔ اب کیسے روکے گا؟ وہ ایکسٹرنل فورس سے روکا جا سکتا ہے۔ ایکسٹرنل فورس کیا ہے؟ کہ اس کا مالک باغ کھینچ لے، اس کا کوچوان باغ کھینچ لے، کیا ہے؟ ایکسٹرنل فورس ہو گئی، انٹرنلی اس کے پاس کوئی فورس نہیں ہے۔ اچھا اس میں ایکسپشن کیا ہے؟ کوئی ایکسپشن بھی ہے؟ جن لوگوں نے جانوروں کو ٹرین کیا ہوتا ہے کسی حد تک جی، ناٹ 100% کسی حد تک ہو سکتا ہے۔ جی مثلا شکاری کتا، باز، یعنی وہ باقاعدہ ریگورس ٹریننگ سے ان کو یہ چیز جو ہے ان کے اندر داخل کر دی گئی ہے کہ جب میں چھوڑوں تو تمہیں کھانا نہیں راستے میں، ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ ایکسپٹ ود ریگورس ٹریننگ، اسپیشل ٹریننگ کے ذریعے ہو سکتا ہے لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی روز دن میں 2 دفعہ صرف دعویٰ کرنا ہے، اس سے بحث نہیں سمجھے گی۔ ہاں آپ جو ہے وہ بار بار مار کے نہیں کھانا تو پھر وہ شاید بحث جو ہے وہ سمجھ جائے، ورنہ یہ اس کو یہ بتانا کہ یہ اس نے نہیں کھانا باوجود بھوک کے کہ ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غصہ اور اسی طرح جنسی جذبہ۔ اب ذرا ہم انسان کو علیحدہ سے ٹریس کرتے ہیں۔ اچھا یہ انسان اب جو وجود میں آیا یہ کیسا انسان ہوا؟ جی یہ انسان جو وجود میں آیا اس کو کوئی آپ نام دے سکتے ہیں؟ حیوان، انسان، سوشل اینیمل نہیں، اب تک جو ہم نے سمجھا ہے فزیکل حیوان ناطق، باتیں کون سی کس نے کیا ابھی انسان نے؟ بات کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوا کہ انسان بولنے والا ہے کہ نہیں۔ ارتقاء کا عمل اس میں ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس میں، یہ مطلب نیکسٹ جنریشن کو ڈیسیژن میکنگ، یہ اس سارے سے آزاد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد ہے یعنی انسان کے اندر جو اس کا کانشیس ہے وہ آزاد ہے، ٹھیک۔ اچھا اب اس پہ اس آزاد انسان کے اندر ہاں جی سب لوگ آ گئے ہیں کہ آپ کے مانیٹر عبیب الرحمان صاحب ایک تجویز دے رہے ہیں، پرسوں لاسانیہ ہوٹل میں ایک پروگرام ہے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کوئی بڑا اہم خطاب پاکستان کے بارے میں سنوانا چاہ رہے ہیں وہ، تو ان کا خیال ہے کہ کلاس کو چھٹی کر دیں گے تاکہ سب لوگ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ کیا خیال ہے، چھٹی کر دی جائے کلاس؟ جی کر دی جی کتنے بجے؟ ہاں جی
جی مغرب کے فوراً بعد مغرب کے فوراً بعد لاسانیہ ہوٹل میں وہ خطاب ہوگا. عنوان کیا ہے؟ سوسا روڈ. جی پاکستان کی اساس دو قومی نظریہ. پاکستان کی اساس دو قومی نظریہ. اس موضوع پر بڑا خوبصورت خطاب ہے محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کا. تو اس کا ویڈیو کل انشاءاللہ یہ دکھا رہے ہیں وہاں پر منڈے کو. تو آپ صاحب آپ کو بھی دعوت. جی سوری کل نہیں پرسوں منڈے کو. 23 اور ٹائمنگ اتنی ہے 3-3.5 گھنٹے زیادہ نہیں ہے. نہیں 2 گھنٹے ہوئے. دو زیادہ 2 گھنٹے. 2 گھنٹے. چلو ٹھیک ہے. لیکن بارہ پرسوں ادھر چھٹی ہوگی. یاد سے سب کو کال کر کے بھی بتائیں اور میسج. یہ جو لوگ اس کو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں اور یہ کل ادھر نوٹس بھی لگا دینا تاکہ عربی کلاس والے میں پتہ چل جائے. ہاں جی آزاد انسان اس کو ہم نے عنوان دیا ہے. اب یہ آزاد انسان جو ہے اس پر ذرا انفلوئنس نوٹ کریں کیا ہے. بھوک پیاس غصہ اور جنسی جذبہ یہ 4 چیزیں ہر انسان کو اس آزادی کے باوجود کہ جس کو ہم نے ابھی کنکلوڈ کیا ہے کہ ہاں آزادی ہے سب نے مانا ہے نا کہ بھوک لگتی ہے لیکن فیصلہ میرے پاس ہے, پیاس لگتی ہے لیکن فیصلہ میرے پاس ہے, غصہ آتا ہے لیکن فیصلہ میرے پاس ہے, جنسی جذبہ تو ہر عورت کو دیکھ کر ابھرتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ اس میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس سے سیکس کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس پر ایکسپریس کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یا اس کی طرف دیکھنا بھی ہے کہ نہیں. بہرحال جانوروں کے اندر آپ کو جیسے ابھی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک نسل تک صرف پیار بھی ہے اس کے بعد وہ ختم. ہم سیکس کے سلسلے میں اکثر جانوروں میں نوٹ کرتے ہیں کہ ایک خاص اسٹیج کے بعد ماں کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے اور بچے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہی جو کل چوزے تھے ماں کے, یعنی وہی جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ بڑے ہو کے سیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ان کے اندر ہے, ان کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جبکہ انسان جو ہے اس کو یہ سارے جذبات تو موجود ہیں لیکن ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی مرضی کے ماتحت. سب سے پہلے تو یہ ریکگنائز کیجیے کہ یہ انسان کا وجود جو اللہ نے بنایا ہے, یہ وجود اگرچہ جانوروں ہی میں سے ایک جانور کا وجود ہے لیکن جانوروں جیسا ہونے کے باوجود جانوروں سے مختلف بھی ہے. اور وہ مختلف کیا ہے کہ یہ ایک آزاد وجود ہے, بلکہ اس کو یہ ساری خواہشات لاحق ہیں لیکن یہ ان خواہشات سے آزاد بھی ہے. قوت ارادہ, جی قوت ارادہ ہے اس میں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن تھوڑا سا قرآن مجید بھی پڑھ لیں. اب اللہ تعالیٰ جی احساس یا وہ خوف اس کو کیا جگہ دیں گے؟ وہ آگے آ رہا ہے نا. انسان میں جو بھی ہوتا ہے نا, کون سا احساس ہے کہ کسی چیز کے محسوس کرتا ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں سوال کر لیتا ہے اس کو کس چیز میں رکھیں گے, کنٹرول بھی اس کے اوپر ہے. ایک حد تک جانور کو بھی ہوتا ہے لیکن انسان کو زیادہ ہے. ٹھیک کیوں ہے وہ آگے اس کے دوسرے حصے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر وہ کانشیس ہے, تھنکنگ ایبلٹی ہے, فیصلہ کرنا ہے. وہ ہے نا پنجابی کا محاورہ کہ عقل نہ ہوں موجے موجہ, عقل ہوئے تو سوچی سوچیں. یہ سارے محاورے جو ہے ایسے تھوڑا بنے ہوئے ہیں. یعنی جب بھی وہ عقل شریف آئے گی تو سوچے بھی آئے گی اور عقل کب ہو جائے گی, موجے ہو جائے گی. پھر تو انسان جانوروں سے بھی شامل ہو جائے گا. تو احساسات جو ہے وہ اسی کے ہائر فارم میں ڈیولپ فارم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید نے جا بجا ذکر کیا ہے. قصہ آدم و ابلیس کا بجا بیان ہوا ہے. سب سے پہلی بات قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا بتائی, جیسے ہم نے پہلے وہ چیزیں جو ہے وہ لکھی تھی نا, یاد کریں قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا کیا بتایا. نمبر 1 مٹی سے بنایا, پانی سے تو ہر چیز بنائی نا, حیات کا سارا سلسلہ پانی کے ساتھ ہے. یہ بھی قرآن مجید نے کہا. ٹھیک جی زمین پر نیکسٹ ٹو گاڈ. جی جی
جی وہ بھی سرزوئے بھی سب کے لیے، وہ بھی خالص انسان کے لیے نہیں. اور اس کے لیے فیچر ہے کہ اللہ محل بیان کسے بولنا بھی سکھایا. جی بولنا سکھایا، یہ بھی ایک خاص چیز ہے. اور جی وہ باقی جانور بھی نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. خاص بات جو انسان کے بارے میں نا اس کو اب ہم نے جی قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ تخلیق پر غور کریں پہلے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو بنانے والا ہوں. کہیں فرمایا کہ میں گارے سے بنانے والا ہوں. پانی آ گیا ٹھیک ہے. پھر کہا کہ میں چپکنے والے گارے سے بنانے والا ہوں. اور کہیں کہا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنانے والا ہوں. یہ سب ایک ہی کچھ ہے. یعنی ایک چکنی مٹی جو ہے جو وہ ہوتی ہے نا جوہروں کے نیچے، یعنی کبھی جو گاؤں میں لیپ کیا جاتا تھا نا، اب بھی لیپ کیا جاتا ہے کہ جو ان آرگینک مٹی ہوتی ہے وہ اس میں کریکس آ جاتے ہیں، تو جو آرگینک ہوتی ہے اس میں کریک نہیں آتے. تو وہ جوہر کے نیچے وہ کالی مٹی جو عورتیں وہ ڈائٹ کر کے لے کے آتی ہیں کچھے بھر بھر کے، اور پھر وہ گھروں کے اوپر لا کے لیپ کرتی ہیں تو اس میں کریک نہیں آتے. وہ ہے اصل میں وہ سنی ہوئی مٹی، بدبو بھی ہوتی ہے اس میں، چپچپاتی بھی ہے اور پھر سوکھ کے کھنکھناتی ہے. اس میں سے انسان کو پیدا کیا. یہ قرآن مجید کی ڈسکرپشن. اس کے بعد کیا کرنا ہے پہلے اس کے بعد کیا ہے اسے میں زمین پہ خلیفہ اس کے اندر نیکی اور برائی کی یہ جذب ہے. اس ان آیات میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ میں اس بالا ربک الملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون من طین لازب، آگے کیا فرمایا؟ فرشتوں کو آرڈر دیا کہ جب میں روح پھونک دوں تو آپ سجدے نہیں کرتے. ایک درمیان میں ایک اور لفظ تو بھیج جاتے ہیں خلیفہ کو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جو اس کے نوک پر میں سنا جب اس کو میں برابر کر چکوں، اس کو فنش کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. اس کا مطلب ہے ابھی انسان کے تیاری میں دو مراحل باقی ہیں. ایک کا تو ہم نے اسٹڈی کر لیا، یعنی جس میں انسان کی تخلیق جو ہے اسے تو کہا تخلیق خالق. اور یہ جو تسویہ ہے نوک پلک سنوارنا، اس کی مختلف توجیحات آپ کو مل جائیں گی، لیکن میں جو اس کی توجیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تسویہ جو ہے انسان کا وہ وہی پروسیس ہے کہ جس کے اندر انسان کو آزاد کیا گیا ان چیزوں سے. یعنی جو حیوان انسان کریٹ ہوا تھا وہ تو ان چیزوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ جو آزاد انسان پیدا ہوا ہے یہ ایک پروسیس تھا. اب کہاں مینشن ہوا ہے؟ ایک تو لفظ تسویہ کے اندر بار بار مینشن ہوا، پھر اسی کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس نے اس کو بنایا اور سنوارا. یعنی 3 سٹیپ ہو گئے. ایک اس انسان کی تخلیق، پھر اس کے بعد فنیشنگ کے بعد اس انسان کی تخلیق، اور پھر اس کے بعد ہوا وہ تیسرا سٹیپ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. نفخہ ہے روح، یعنی روح کا پھونکا جانا. روح کیا چیز ہے؟ امر ربی. امر ربی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم. مراد کن فیکون. یعنی یہ اس طرح ہے قرآن مجید کی، ایک ہے اللہ کا عالم خلق،
خلق اللہ اور ایک اصطلاح ہے اللہ کی امر اللہ. ویسے تو امر کے معنی حکم کے ہے نا، اللہ کا کام یا اللہ کا حکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک اس طرح کے طور پر آئے گا خلق اللہ کے مقابلے میں امر اللہ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کام وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس میں سے گزار کر کیے، ان میں ٹائم انوالو ہوا. وہ سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور ہزاروں سالوں میں بھی محیط ہو سکتا ہے. کریشن اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی. اب وہ 6 دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 6 دن ہے، میرے اور آپ کے 6 دن تھوڑا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ کے خلق کے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ تخلیق کرنا کہتا ہے، کریشن کہتا ہے، تو اس میں یہ 2 چیزیں لازمن ہوں گی. کوئی نہ کوئی ٹائم انوالو ہوگا اور اس میں کوئی نہ کوئی پروسیس جو ہے وہ بھی لازمن ہوگا. آج سمجھ میں نہ آئے تو کل ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا اس کا یہ پروسیس تھا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا سارا پروسیس جو ہے وہ سائنس نے اسٹڈی کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ کہ پہلے میرے ذہن میں خیال آتا ہے، پھر خیال جو ہے وہ آگے پھر اس کا میسج کنوے ہوتا ہے میری زبان کو، پھر میری زبان جو ہے اس کی حرکت کرتی ہے، ہونٹ حرکت کرتے ہیں، اور پھر سانس میں سے، سانس کی نالی کے ذریعے سے ہوا آتی ہے، اور پھر وہ جو میرے آلہ صوت، زبان، ہونٹ، گال، دانت، یہ سب مل کر پروننسیشن بناتے ہیں. ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، انون پروسیس ہے. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں، اب یہ دیکھنے کا ایک عمل ہے باقاعدہ، اس کا ایک پروسیس ہے کہ آنکھ میں امیج بنتا ہے، پھر وہ امیج جو ہے وہ نروز کے ذریعے سے آگے ٹرانسفر ہوتا ہے برین میں جا کے پروسیس ہوتا ہے، پھر مجھے اس کی ویژن ہوتی ہے. امیج بھی کہتے ہیں الٹا بنتا ہے، ہاں آنکھ سیدھا پڑتا ہے، تو نظر سیدھا آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ پروسیس کی چیزیں، یہ عالم خلق کی چیز. میں کیسے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا چیز پیدا کر دیتا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن جو اس کا میں شروع میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر، انسان سے بہتر بنا تو نہیں سکتا تھا. یس ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو بھی آپ کو آگے کر کے بتائیں گے کہ یہ بھی ایک بحث کا موضوع رہا ہے ہمارے یہاں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا. اور اس میں بھی 2 گروپ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. یعنی جب بحث پہ انسان اتر آئے اور الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے خلق اللہ کی. اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ مجھے ایسا پیدا کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ میری تخلیق کا ایک پروسیس مقرر کیا. ٹھیک ہے، یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ایک پروسیس میں سے گزارا. یعنی اس کام کا یعنی ٹھیکہ دیا ہمارے والدین کو، انہوں نے اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق، اللہ کے اس پروسیس کے مطابق اس میں حصہ بن کر اس پروسیس کا، اس تخلیق کا آغاز کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پروسیس کے تحت ایک خاص سٹیج پر پہنچ کر ہم دنیا میں آئے، اور پھر گریجولی ہم بڑے ہوئے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے پیدا تو چھوٹا سا انسان ہو جاتا، لیکن ایک دم کھڑے بڑا بن جاتا، جیسے فلموں کے اندر بڑا کرتا دکھا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، پروسیس میں سے گزارا. یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق کا پروسیس. اس کے مقابلے میں امر کیا ہے؟ امر ہوتا ہے صرف اللہ کی کمانڈ سے ہو جانا. جیسے قرآن مجید میں اس کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا یا اذا قضى شیئا ان یقول له کن فیکون. کہ اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرے کہ ہونا ہے تو سمپلی اس سے کہنا ہو جائے. قضا کا لفظ بھی آیا ہے، ارادہ کا لفظ بھی آیا ہے، دونوں ہیں. کہ جب بھی یعنی ارادہ پکا ہو تو وہ فیصلہ ہی ہوتا ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرے یا فیصلہ کرے تو اس سے کہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عالم امر ہے. روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس کے بارے میں تمہیں کم ہی علم عطا فرمایا گیا ہے. تو یہ روح کیا ہے؟ یہ
اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ہے, اس کی ایگزیکٹ نیچر تو ہم نہیں جان سکتے, اس کی ایگزیکٹ نیچر تو ہم نہیں جان سکتے, لیکن احادیث سے, آثار سے اور صحابہ کے اقوال سے ہمیں جو ہے اس کے کچھ آثار ملتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم ان کو تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. میرا فلو کا ٹائپ مجھے رہا ہے تو میں ابھی تک پوری طرح ریکور نہیں ہوا, تو آج میں اسی پر بس کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو پھر جمعرات کے دن اس موضوع پر چلیں گے. آپ بھی اس کے ذہنی طور پر اپنا غور و فکر کر کے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ روح کیا چیز ہے اور پھر اس پر انسان کے کیا اثرات ہیں. اس پکچر کو پھر ہم آگے بڑھائیں گے. آپ کو دعوانا ہے.